بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات بھر سب لوگ چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا۔ چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ سوئے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے، حتیٰ کہ آپ خود ہی جاگ جاتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم وہاں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اس شخص نے بھی تیمم کے بعد نماز پڑھی۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا تاکہ میں پانی تلاش کروں، کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ایک دن ایک رات کا فاصلہ ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ وہ عورت بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معنی ہے؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آخر ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی۔ ہاں، اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، اس لیے واجب الرحم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکیزوں کے دھانوں پر دست مبارک پھیرا۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے تمام مشکیزیں اور بالٹیاں بھی بھر لیں۔ صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اس کے باوجود اس کی مشکیں پانی سے اتنی ہی بھری ہوئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا ابھی بہہ پڑیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے، میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کرنے لگے۔ پھر جب وہ عورت اپنے قبیلے میں آئی تو اس نے اپنے آدمیوں سے اس کے بارے میں کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی، وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔